الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ اس وقت کے اندر ہی انسان اچھے برے سارے کام کرتا ہے۔ اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اسے صحیح استعمال کرتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جاتی ہے، اور جو وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے اسے غلط استعمال کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو ان کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ وقت کا نام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں مبتلا ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے، تو وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور جو زندگی کے لمحات ہیں بڑی قیمتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تندرستی، دوسرا فرصت۔ کہ آدمی تندرست ہے، دین دنیا کے بہت سے کام کر سکتا ہے اور اس کو ان کاموں کی ضرورت بھی ہے لیکن نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے، کل کروں گا، اگلے ہفتے شروع کروں گا، اگلے مہینے شروع کروں گا، یا اس سے جو ضروری کام ان کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے سب سے ضروری کام کون سے ہیں، ان کو چھوڑ کے غیر ضروری بعض فضول کاموں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ صحت اور فرصت، ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں مبتلا ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو ہر جوان آدمی کی ذمہ داری ہے اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ سوچے اس جوانی کے تقاضے کیا ہیں، اس وقت کے میرے کرنے کام کیا ہیں۔ جیسے ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے یہاں جمع ہیں، اس وقت ہمارے کھانے کا وقت نہیں، آرام کا وقت نہیں ہے، ذہن میں خیال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیے، ہم آگے۔ تو جوانی جو ہے وہ انسانی زندگی کا موسم بہار ہے، اس میں انسان کے سارے اعضاء جوان ہوتے ہیں، دماغ جوان ہوتا ہے، آنکھیں جوان ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں انسان کے جوان ہوتے ہیں، تو انسان اپنے بہت سے ضروری کام کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر انسان چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام نہیں کر سکتا، افسوس ہی کر سکتا ہے کہ کاش میں جوانی میں یہ کام کر لیتا۔ اس لیے جو جوان ہیں بوڑھوں سے پوچھا کریں۔ میں الحمدللہ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، بوڑھے لوگوں سے، کیونکہ حسرت ہے آپ کی کہ خاص جوانی میں یہ کام کر لیتا اور میں نہیں کر سکا۔
بتاتے ہیں لوگ، ایک سے میں نے پوچھا، بہت بڑے زمیندار ہیں، تو کہنے لگے میرے دل میں حسرت یہ ہے کہ کاش میں دین کو سمجھ لیتا، نہ میں نے جوانی میں قرآن سمجھا، نہ حدیث پڑھی سمجھی میں نے، اور میں نے ساری زندگی عدالتوں میں گزار دی، کیسوں میں۔ تو یہ حسرت دل میں ہے۔ اب تو بیماریوں نے گھیر لیا، کہنے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، شوگر ہے، بہت سے مسائل ہیں، اب کچھ پڑھ بھی لیں تو یاد نہیں رہتا، یہ دل میں حسرت ہے۔ تو اس لیے جو جوان ہیں بوڑھوں سے پوچھیں یا بوڑھوں کو دیکھیں، اگر یہ بڑھاپے میں پریشان بہت زیادہ ہیں تو عالم اسباب ہے دنیا، اس سبب کے درجے میں ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ مثلاً کسی کی اولاد نافرمان ہے، آدھی بوڑھا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، اسلامی اخلاق نہیں سکھائے، آداب نہیں سکھائے اس کو نے نافرمانی ہونا ہے۔ جو جوان آدمی ہے اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ میری خاموشی میرے غور و فکر کا باعث بنا دیجئے، اور میرا دیکھنا عبرت کا باعث بنا دیجئے، کہ میں جس چیز کو دیکھوں عبرت کی نگاہ سے دیکھوں۔ تو جو لوگ جوان ہیں وہ بوڑھوں کی مجبوریوں کو دیکھیں، پریشانیوں کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ سبب کے درجے میں یہ پریشانی کیوں پیش آ رہی ہے اور پیچھے اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ سے میں بچوں۔ دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ صحت قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ تندرستی میں انسان بہت سے اپنے اہم کام کر سکتا ہے، بیمار ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کھانا اسے اچھا نہیں لگتا، اسے نیند نہیں آتی، اسے بولنا اچھا نہیں لگتا، بات سننا اچھا نہیں لگتا اسے۔ تندرستی کو فرمایا کہ غنیمت سمجھو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وغنا قبل فقرک، جتنی دولت خوشحالی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے وہ اس کو تندرستی سے پہلے غنیمت سمجھے اور اس دولت کو صحیح استعمال کرے، اپنی جائز ضروریات میں اسے استعمال کرے، اسے بے تحاشا نہ اڑائے۔ اگر تندرستی اور افلاس آ گیا تو بڑی پریشانی پیدا ہوگی۔ چنانچہ معاشرے میں ہر طرح کی مثالیں میں نظر آتی ہیں، ایسے بھی لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی لیکن انہوں نے فضول خرچی کی، گناہوں میں دولت کو استعمال کیا اور فضول اڑا دی، اب وہ پریشان ہیں۔ وقت تھا کہ ان لوگوں سے پیسے لینے تھے، اب ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے۔ تو جس کو اللہ نے دولت جتنی دی ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس خوشحالی کو غنیمت سمجھو تندرستی سے پہلے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وحیات قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک انسان زندہ ہے کتنا ہی بڑا گناہ گار، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو کیوں نہ ہو، وہ توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور ویسی دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو دین دنیا کے فرائض اس کے ذمہ ہیں انسان ان کو ادا کر سکتا ہے، رہ گئے ان کی تلافی کر سکتا ہے جب تک زندہ ہے۔ اگر موت آ گئی تو پھر اس کے بعد تلافی نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت اور قیامت کے دن کا گناہ گاروں کی گفتگو بیان فرمائی ہے کہ گناہ گار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے قیامت کے اور مرنے کے بعد کے حالات دیکھ بھی لیے اور سن بھی لیے، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا واپس بھیج دیجئے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ پہلے جو غفلت میں زندگی گزاری کوتاہیاں کی، گناہ کیا اب نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، تم جیسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے آیت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اوقات کیسے گزار رہے ہیں۔ اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنا نظام الاوقات بنانا، کہ ہر آدمی اپنا نظام الاوقات بنائے، اپنے ضروری کاموں کا وقت متعین کرے، مقرر کرے کہ میں نے اس وقت یہ ضروری کام کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ دین دنیا دونوں کے جو ضروری کام ہیں آدمی ان کو لکھے اور وقت ان کا بنائے، طے کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظام الاوقات تھا۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ مضمون کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو تو لوگ بہت وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ مثلاً سب سے اہم کام ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے، کم سے کم قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ جو نبی پاک کی لاکھوں حدیث ہیں جو آپ چھوڑے گئے ہمارے لیے، کم سے کم ان کو استاد سے ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ لیکن اس طرف سے بالکل غفلت ہے، اور شاید 1-2% مسلمان ہیں جن کے دل میں اس کی اہمیت ہے، ورنہ اکثریت اس کو مولویوں کام سمجھتی ہے یا معاذ اللہ فضول کام سمجھتی ہے۔ اس لیے وہ گھنٹوں سیاسی تبصرے کریں گے، بحثیں کریں گے، جہالت کے ساتھ دین پہ تبصرے کریں گے، لیکن دین سمجھیں گے نہیں، قرآن شریف ترجمے کسی ساتھ نہیں پڑھیں گے، احادیث نہیں پڑھیں گے، تبصرے کریں گے جہالت کے ساتھ۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور ہمارے مسائل کی وجہ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ماسٹر صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے اس دور میں کہ بندہ صرف نماز ہی پڑھ لے تو اللہ کا ولی ہے۔ میں کہ بہت غلط بات کہی ہے آپ نے، یہ دین تو آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو باقی سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ زکوٰۃ ہی بندہ نہ دے، دین بھی نہ سیکھے، تلاوت بھی نہ کرے، حج بھی نہ کرے، عمرہ بھی نہ، بس نماز پڑھ لے وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو آپ بھی سنتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے ایسے بیٹھ کے۔ تو سب سے اہم کام زندگی کا یہ ہے کہ آدمی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رسول سے پوچھے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اسی طرح رزق حلال کے لیے کوشش یہ فریضہ ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ حلال کمانا دین کے بنیادی فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ ہے۔ تو جو آدمی کا ذریعہ آمدن ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ تجارت ہے، وہ زراعت ہے، ملازمت ہے، اس سے بھرپور توجہ دینا، دیانتداری کے ساتھ پورا کام کرنا۔ اور اگر آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے اور ضروری کام ہے۔ اس پر آدمی اس کے بارے میں سوچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے کسب حلال کے لیے بھرپور کوشش فرماتے تھے، سستی غفلت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا اہم کام یہ ہے، اور تیسرا اہم کام عبادات ہیں کہ انسان اپنے عبادات کے اوقات مقرر کرے کہ میں نے رات کو اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے سوؤں گا، صبح کے لیے میری آنکھ کھلے گی، اور میں نے اس وقت تلاوت کرنی ہے۔ اپنی اوقات آدمی عبادت کے لیے بھی نکالے، مقرر کرے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے بھی کام ہیں اور امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، وقت پہ زوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نمازیں فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات رکھے ہیں۔ فجر کی نماز کا خاص وقت ہے، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تہجد کی، چاش، اوابین، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خاص وقت مقرر فرما دیا کہ اس وقت یہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جو عبادات ہیں، حج ہے اس کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، اور اسی طرح سورج طلوع ہوتا ہے اس کا وقت ہے، اور اسی طرح چاند کا وقت مقرر ہے کہ چاند فلاں تاریخ کو اس سائز کا ہوگا، اس کے بعد بڑھتا جائے گا، 14 تاریخ کے بعد کٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سارا نظام کائنات ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے تو کاموں کو متعین کریں کہ ہمارے ضروری کام یہ ہیں، نمبر 2 پھر وقت متعین کریں کہ ہم نے فلاں وقت یہ کام کرنا ہے۔ اگر اس طرح زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ضروری کام ہو جائیں گے۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔